نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان ضعیفا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر، عاشقان رسول، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس اتنے دور دراز سے شدت کی گرمی برداشت کرتے ہوئے پیارے نبی کی پیاری باتیں سننے کے لیے، پیغام الہی سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں نے جو قرآن کریم کی بڑی شان والی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کا جو مجھے شرف ملا ہے، اس میں اللہ نے کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو پیدا کیا ضعیف، ناتوان، یعنی اس کی تخلیق جو ہے میں نے یہ پہلے سے ہی میں نے کیا کہ ضعیف پیدا کیا۔ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ناتوان، کمزور، ندارت کو۔ اصل میں اس کی حقیقت پہ میں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ وجہ کیا ہے کہ ویسے تو اشرف المخلوقات ہے، سب مخلوقوں کا یہ بادشاہ ہے، تو سب سے اشرف ہے یہ، تو یہ کہا گیا کہ یہ ضعیف ہے، یعنی کمزور ہے۔ اس کی کمزوری کیا ہے؟ کہ کمزوری اس کی یہ ہے کہ جب یہ خود غرضی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی انسانیت کی جو شان ہے اسے کھو دیتا ہے۔ یہ ویسے تو انسان کیا ہے؟ معرفہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے خلق الانسان آگے پیش آئی ہے، یہ معرفہ ہے، مگر معرفہ کب بنے گا؟ جس میں صفات بھی وہ ہوں گی معرفہ والی ہوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ ظالم ہو، کسی کا حق چھیننے والا ہو۔ انسان کے لفظی معنی احسان کرنے والا، اگر احسان کرنا اس نے جانا نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ انسانی شکل میں وہ ایک جانور سے کہہ لیں، وہ ایک جانور ہی ہے۔ اس میں ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو انسان بننے کی توفیق مل گئی، انسان بن گیا، اپنے آپ کی اصلاح کر لی اس نے، یقیناً وہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اسے۔ کیونکہ علامہ صاحب جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ فرشتوں سے انسان بننا بہتر ہے، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ ہے۔ انسان بننا، یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک بچپن میں چھوٹا سا معصوم بچہ انجینئر اویس صاحب یہاں تشریف فرما ہوئے، ان کے والد محترم انور صاحب، وہ بڑے اللہ والے لوگ تھے، بڑے درویش قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک بار اپنے بھائی کو رات کی تاریکی میں یہاں لے کر آئے کہ حضرت آپ دعا کریں تو یہ میرا بھائی جو ہے خون کی الٹیاں لگ رہی ہیں، تو یہ آخری لمحات پہ ہے، تو اسے اللہ تبارک تعالیٰ زندگی دے دے۔ تو میں نے دعا بھی کی، دم بھی کیا، وہ یہاں سے چلے گئے۔ انور صاحب لوٹ کر واپس آ گئے، مجھے کہنے لگے حضور میری ایک بات مانیں گے؟ میں نے کہا ہم آپ حکم کریں۔ انتہائی فرمانبردار قسم کے لوگ تھے۔ جب وہ ڈیوٹی سے آتے تو کھانا نہ کھاتے، اوزار اٹھاتے تو میرے گھر یہاں تشریف لے آتے، اگر کوئی چھوٹا موٹا کام وہ کرتے۔ انہوں نے اپنے گھر سے مجھے، میں اس گھر کو ترجیح دی، اس لیے کہ میں نے اس وہاں سے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ یہ انسانیت بننے کے لیے، انسان بننے کے لیے اپنے اندر اوصاف پیدا کرنے ہیں۔ تو ایسے ہوا کہ 2 دن کے بعد کہنے لگے کہ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں مر جاؤں، میرا چھوٹا بھائی اسے زندگی مل جائے۔ یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اویس صاحب کو بھی پتہ ہو، شاید ان لوگوں میں جیتا جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے جو میرے پاس رہتے ہیں، کہ انہوں نے یہ دعا کرنے کا جو مجھے کہا تھا۔ میں نے کہا اللہ تمہارا دعا انہوں کو زندگی بخشے، مگر ان کا جو عہد کیا ہوا تھا نا، جو سخن کر بیٹھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری زندگی اٹھا لے تو میرے بھائی کو کچھ نہ ہو۔ ایسے ہوا کہ دوسرے دن اپنی زندگی کے، اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے
کس کی؟ اپنے ملک وطن عزیز کی خدمت میں دیتے ہوئے جو انہیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو گیا۔ ان کی بات اللہ تبارک تعالیٰ نکلی ہوئی زبان سے بات اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ تقدیر بن گئی۔ یہ اویس صاحب اس یتیم کم عمر بچے نے کہا کہ یہ میرے باپ کا پیر خانہ ہے، تو یہیں پہ انہوں نے اتفاق کیا کہ میں کہیں کسی اور جگہ پہ جانے کے بجائے یہاں پہ ہی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پیروی رسول اور ذکر الہی کا فن سیکھنے کے لیے یہیں پہ اتفاق کر لیا۔ میرے ہاتھ میں بیعت ہو گئے۔ جو انہوں نے کئی مشکلات آسان کیے ہیں۔ جب سے کوئی لنگر وغیرہ تقسیم ہوتا تو سب سے پہلے، آپ سب کو پتہ ہے، سب سے پہلے اویس صاحب آتے، سب سے پہلے، اور سب سے آخر اویس صاحب جاتے۔ کبھی انہوں نے گھر کے لیے کوئی لنگر وغیرہ نہیں لے کر گئے۔ تو پھر ایسے ہوا کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اویس صاحب کو کوئی عزت مل رہی ہے، یہ تقریب کاری ہو رہی ہے۔ یہ کئی لوگوں نے اپنا لنگر اٹھایا تو لفافے میں رکھا، تو ان کی وجہ سے ایسے پھینک دیا کہ یہ اس اویس ہی کھائیں، میں اللہ اور رزق دے گا۔ یہ نہیں پتہ کہ یہ لنگر کس کا ہے، یہ ہے کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اپنی پیر خانے کا لنگر ہے، تو شیخ سید عبد القادر جیلانی کا یہ عرس یا ان کی 11ویں شریف کا لنگر ہے۔ تو انہوں نے کئی تنقیدیں برداشت کرتے ہوئے، کئی قسم کی مخالفتوں کو اپنے سر پہ لیتے ہوئے اپنے پیارے نبی کی پیروی کا راستہ تبدیل نہیں کیا۔ میرے کانوں سے سنا ہے کہ جب تک یہ ہیں جو تو یہ لیں، تو ان کے جو پیروی کرنے والے لوگ تھے نا، ایک گروہ تھا، وہ سارے چھوڑ کے گئی، سارے آنا چھوڑ دیا۔ تب کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اویس صاحب کو کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے اس مشن، اپنے اس راستے کو جاری رکھا۔ اور میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں کہ جب سے یہ معصوم بچہ کم عمر یہ میرے سلسلے میں داخل ہوا تو اس میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ الحمدللہ آج یہ ہمارے پیر خانے میں بھی ان کی ایک عزت آبرو کا چرچا ہو رہا ہے، ان کا جھنڈا بلند ہے کہ وہ پیر خانے کے جو خاص الخاص ہیں خلفاء لوگ ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اویس صاحب کو یہ کہیں کہ ہمارا یہ کام وہ کریں گے، ان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ میں مبالغہ رائے سے بات نہیں کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کر بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ وہاں بھی انہوں نے عزت حاصل اسی لیے کی کہ انہوں نے بھی یہ کہنا مناسب سمجھا کہ آپ خوش قسمت ہیں جس آدمی کے آپ گھر جاتے ہیں، اس آستانے پہ یہ ہمارا مخلص مرید ہے، تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں تو اپنے پیارے نبی کی پیروی حاصل کرنے کے لیے اور ذکر الہی کا فن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ میرے پیر خانے سے بھی یہ ان کو اعزاز حاصل ہوا، مگر انہوں نے کبھی بھی کسی کا کہنا کہ مجھے توہین کی گئی ہے، میری انسلٹ ہوئی ہے، اپنے کام سے کام رکھا۔ کچھ کہتے بھی رہے مگر انہوں نے درگزر کیا، اپنے آپ کی حیثیت کو مٹایا، ہستی کو مٹایا، بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ میں ایک اس سلسلے کا ایک بہترین رکن سمجھتا ہوں جس کا نام اویس ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام انور صاحب تھا، تو وہ اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے۔ یہ بھی ان کی کرامت تھی جو دعا کروا کر گئے، 2 دن کے بعد ان کو وہ مقام ملا۔ شہید کبھی بھی مردہ نہیں ہوتے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ ہمارے جو جنگجو ہیں اس وقت، وہ تو مورچے سے اگر باہر سر نکالا تو انہوں نے گولی لگ گئی تو شہید ہو گئے، مگر وہ اپنی ملک کی خدمت میں اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، تو جام شہادت نصیب ہو گیا۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس شہادت کو قیامت تک اللہ کرم کرے گا تو ان پہ بھی اور ان کی اولاد پہ بھی اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ یہ ہے کہ انسان بننے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ انسان کے لفظی معنی یہ ہے کہ احسان کرنے والا۔ اگر احسان کرنا نہیں سیکھا
تو پھر یہی سمجھیں کہ ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. نام تو انسان کا تلوا رہے ہیں کہ میں تو انسان ہوں، مگر ہمارے اندر وہ تو درگزر کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے پاس سے کچھ بنا رکھیں، کچھ ایسے اصول بنا رکھیں اپنے آپ سے، خود ساختہ قسم کے، کہ میرا اصول ہے کہ میں غلط بات تو کبھی برداشت نہیں کرتا، میرا یہ اصول ہے. آپ اپنے اصول کو چھوڑیں، قانون خداوندی پہ چلیں اور پیروی رسول پہ چلیں. اگر فرض کیا کو غلط بات برداشت کرنے سے آپ ایسے ہیں، غلط بات برداشت نہیں، تو اچھی بات میں برداشت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے اچھی ہے. مگر انہوں نے غلط باتیں بھی برداشت کرتے ہوئے، کانوں سے تنقید سنتے ہوئے، تنقید کا نشانہ سن کر بھی، اور ظاہر بھی اور باطن بھی، انہوں نے اپنا راستہ بدلا نہیں. نہ ان کو کوئی شیطان ان کا راستہ روک سکا آج تک یہ یہیں پہ. اور اللہ کے فضل سے میں فخر سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میرے نوجوان کی جد و جہد بارگاہ الہی میں منظور ہوگی تو اس کو مقام اعلیٰ انشاءاللہ نصیب ہوگا. تو بات اصل میں ہے کہ ضعیف پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو ہمیں آکڑنے کی کیا ضرورت ہے، تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو اللہ نے کہا کہ میں نے تخلیق کیا، خلق الانسان، انسان کو ضعیفہ، ناتوان، کمزور. تو کمزوری ہماری یہ ہے کہ جو خود غرضی کرتے ہیں، ہم کسی کا حق چھین لیتے ہیں، کسی جانور پہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں. اگر ہم انسان بنے، لوگوں پہ احسان کرنے والے بنے، تو ہم فرشتوں سے افضل ہیں. اگر ہم یہ علامہ صاحب نے بھی یہ ایسے ہی فرمایا کہ فرشتوں سے انسان بننا بہتر ہے، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو اس سے کیا پتہ چلا، فرشتہ بننے سے بھی انسان بننا. تو انسان بنے گا کیسے؟ انسان کے لفظی معنی ہی ہے کہ احسان کرنے والا، لوگوں پہ احسان کرے، غریب مسکین کو کھانا دے. جیسے یہ ہمیشہ لنگر تقسیم ہی کرتے آئے ہیں آج تک، اویس صاحب، مہربان صاحب، رفیق صاحب. میرے بچوں نے کہا کہ رفیق صاحب کو جھاڑو نہ لگانے دیں. میں نے کہا بچہ وہ کیوں، وہ تو اپنے پیر خانے کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں، کیوں عینی ان کی سفید داڑھی دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ جھاڑو دے رہے تھے. کیا خدا دیکھ نہیں رہا تھا یہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو کھانا کھلانے کے لیے جگہ صاف کر رہے تھے، احسان کر رہے تھے. کس پہ؟ اللہ کی مخلوق پہ اور پیارے نبی کی امت پہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس ارشاد کو مقدس جان کر انسان بننا شروع کریں، اپنی اصلاح کریں. لوگوں کو چھوڑیں کہ وہ سنی ہے، وہ شیعہ، وہ وہابی ہے. اگر کوئی سنی ہے تب بھی شیعہ ہے، تب بھی اگر کام اچھے نہیں کرے گا تو کوئی اس کو کسی فرقے سے داخل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. فائدہ اسی کا ملے گا جو اپنی اصلاح میں آ جائے گا، جسے اپنی اصلاح ملے گی. اپنی اصلاح کرنے کا کیا ہے؟ پیروی رسول، ذکر الہی میں مست ہو جائے. تو جس کا ذکر کرتے اسی کے بن جائیں. یہ نہ کرے ذکر تو اللہ کا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مگر من مرضی اپنی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا نماز ادا کرو، ہم نہیں پڑھتے. اگر کہہ رہا اللہ اگر زکوٰۃ دو تو ہم نہیں دیتے. پھر کون سا ہم نے ذکر کیا؟ تو نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں بھی نماز ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، مگر گھوم پھر کر رہے ہیں کسی اپنے کاروبار میں. میری تو بھینس ابھی تک بھوکی ہے، اس کو تو میں نے پانی پلانا تھا، میں نے یہ کرنا تھا. خیال کریں جس کے ساتھ اللہ اکبر جب کرتے اسی کہتے ہیں تکبیر اولا کرنا، کانوں سے ہاتھ لگانا. کانوں سے ہاتھ لگانے کا مطلب ہے توبہ کرنا. توبہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ رجوع کرتا ہوں. کس کی طرف؟ اللہ اکبر جو تو سب سے بڑا ہے، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. مگر خیال کسی اور طرف جا رہا ہے تو کیا یہ نماز ہے؟ ہم نے اقرار کیا کیا؟ میں رجوع کرتا ہوں اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیری طرف میں رجوع کر رہا ہوں، مگر ہمارا خیال کہیں اور ہے. تو کیا یہ ہماری نماز ہے؟ نماز اگر ادا کریں تو عاجزی ہمارے انکساری ہمارے اندر وہ میں آئی نہیں ہے، تو نماز ہماری کہاں کی ہے؟ کیسی نماز ہے؟ کون سی نماز ہے؟ تو ہم نماز ادا کریں، عاجزی سیکھیں. یہ بوڑھوں کو بھی میں یہ دعوت دوں گا. فرض کیا کوئی بچہ ہے، نادان ہے، وہ نیا خون ہے، جذباتی ہو کر وہ کہہ رہا ہے کہ بابا یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا،
اگر آپ کی عمر کا تقاضا نہ ہو، آپ ضعیف نہ ہو، ضعیف ہونے کی وجہ سے میں عزت کر دوں، ورنہ میں آپ کے دانت نکال دوں، تو بابے کو اپنی عمر کے لحاظ سے بات کرنی چاہیے کہ بابا بچہ، اگر تو میری جو عمر کی وجہ سے میری تو نے عزت کی ہے، تو بچہ آپ کی عمر کو اللہ بلند فرمائے، تو اللہ آپ کو صحت دے، تو ختم ہو جائے گا۔ وہ آپ سے پہ مشتعل ہو کر آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر فرض کیا ایک بوڑھے والی بات نہیں کرتا، کارگن تو میں دیکھ لیتا ہوں تو کیا کرتا ہے، ظاہر ایک فساد ہوگا، بابا کی عزت بھی جاتی رہے گی، اس بچے کو بھی لعن طعن ہوگی، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ ہمیں چاہیے اپنی بوڑھے جو لوگ ہیں، جن کو میں دعوت دے رہا ہوں، ان بچوں کو ہم نے اخلاق سکھانا ہے، تو سیکھیں گے کہاں سے؟ بزرگوں سے۔ تو جو بزرگ خود ہمیں ایسے کر رہے ہیں، گال گلوچ کر رہے ہیں، فرض کیا کہ آپ کی مما کو گالیاں نکالتا ہے، تو آپ برداشت کریں گے؟ قطعاً برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ آپ کی مما کو، آپ مما کی موجودگی میں آپ بھی موجود ہیں تو آپ کو گالیاں نکالے، تو آپ کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ یہ تو، مگر دیکھیں آپ کی تو بیوی ہے، اور جو بچے ہیں ان کی تو ماں ہے نا۔ یہ خیال رکھیں، ان بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ بے بس ہیں باپ کے سامنے، تو ان کی جو رسوائی ہے ان کی دل کی، کیا وہ خدا سن نہیں رہا؟ اگر یہ سوچیں کہ میری تو بیوی ہے، میں اسے گالیاں نکالوں، مگر بچوں کی تو ماں ہے نا۔ اگر میری ماں کو اگر کوئی برا بلا کہے تو مجھے وہ اچھا نہیں لگا، کہ یہ بچے بے بس ہیں، بولنے کی سخت نہیں ہے، باپ کے سامنے بات کریں تو بدتمیزی میں آئے گا، مگر باپ کو بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ بچوں کو میں یہ اخلاق سکھا رہا ہوں۔ آج ہمارے بچے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ ہمارے باپ کا اخلاق یہ دیکھ رہے ہیں، ماں بہن سے گالی نکالنا، اپنی بیوی کو جس کا پکا ہوا کھانا کھانا، کپڑے دھوئے ہوئے وہ پاک ہیں، کھانا بھی پاک ہے، مگر بیوی ہے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ جو ہے خبیث عورت ہے، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، یہ سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ انبیاء علیہ السلام صلاۃ کی ماؤں پہ بھی الزام لگائیں، جو ماں پہ الزام لگاتا ہے، کیا وہ 70 آج بھی کرے کیا معاف ہوگا؟ ہرگز نہیں وہ ہوگا۔ تو ایسے کرنا پھر کہاں بیٹھ کر؟ ممبر رسول پہ بیٹھ کر پھر یہ تذلیل کرنا عورت کی۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ پردے والی، کہ جیسے کہ گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے، یہ مرد کا حصہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں ستر عورت۔ ستر عورت یعنی پردے والی جگہ۔ اس سے کیا پتہ لگا؟ وہ پردہ جس کو ملتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ خانہ کعبے میں کیا وہ پتھروں کا بنایا ہوا ایک مکان ہے؟ کیا اسے سردی لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے؟ تو اس کو اگر غلاف پہنایا جاتا ہے، یہ عزت کی نشانی ہے۔ عورت کا نام ہی عزت والا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کی بیوی ہے تو یہ آپ کی عزت ہے، یہ میری بیوی میری عزت ہے۔ اگر عزت دار کیا، اگر ساتھ یہ بھی ایک گلہ لگا دیتے ہیں، اس کو ہوش کریں تھوڑا سا، کہ اپنی بچوں کے سامنے ان کی ماں، آپ کی بیوی، اس کی تذلیل نہ کریں، تاکہ یہ بچے گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ ایک واقعہ میں نے سنا، بہت دل رنج ہوا، بڑی پریشانی ہوئی۔ ایک بچے نے پنجاب یونیورسٹی پوری ٹاپ کی، اسی دن خودکشی کے لیے چلا گیا۔ تو خودکشی کرنے لگا، وہ اوپر جا رہا تھا کہ میں سر کے بل میں نیچے چھلانگ لگاؤں گا تو اپنے آپ کو مار دوں گا۔ کسی شہید جیسے یا اشفاق جیسے زندہ دل نے اس کے پیچھے سے اسے پکڑ لیا، بغل میں لے لیا، تو وہ اس کو بھی اس نے 2-4 گونسے لگائے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، اب مجھے مرنے کیوں نہیں دیتے؟ نے کہا تو یاسر نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا ہاں میں یاسر ہوں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ چونکہ وہ مرنا چاہتا تھا۔ نے کہا بیٹا بات تو ایک بتا جا، وہ تو مرنا کیوں چاہتا ہے؟ نے کہا کہ رزلٹ تو 2 دن پہلے 4 میں ملا ہے، میرا ٹی وی پہ بھی آیا، اخبار پہ بھی میرا تصویر لگائی گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، مگر میری مما کو میرے ابو نے میری موجودگی میں مارا۔ اگر وہ مارتے ہوئے انہوں نے تھک کر چھوڑا تو میرے چاچاؤں جو انکل تھے، میرے 2 چاچا تھے، انہوں نے بھی میری ماں کو مارا۔ تو میں تنگ آ گیا ہوں کہ میں ایسی زندگی سے میں اپنی ماں کی تذلیل نہیں دیکھ سکتا۔
یہ دیکھیں وہ سچا تھا، منافق نہ تھا. ممکن ہے کسی اور طریقے سے وہ بدلہ لے لیتا، مگر اس نے اپنے آپ ہے. یہ ظلم ہے، سب سے عظیم ظلم ہے خودکشی کرنا. اس پہ تیار ہو گیا. نائلی کس کی؟ باپ کی. باپ نے کیا یہ تربیت دی ہے، یہ اصلاح کی ہے بچے کی. تو پیچھے سے ماں آوازیں دیتی ہے، بچہ میرے لخت جگر میرے لاڈلے کہاں جا رہے ہیں، مما شور نہ کریں میں آ رہا ہوں. یہ تربیت دی ہے بیٹے کو. ممکن ہے شام کو لاش آئے گھر، بچہ نہ آئے. تو یہ کیا کس کا قصور ہے؟ اس باپ کی تربیت کا قصور ہے. اگر اس کی عزت وہ سمجھتا ہے، جب وہ ددیالی رسم میں جو اس روش میں سمجھتے ہیں کہ ماں تو قابل عزت ہے ہی نہیں ہے، ماں کہاں کی عزت دار ہے. یہ میرے ابو بھی گالی نکالتے ہیں، میرے دادا جان بھی نکالتے ہیں، میری دادی بھی نکالتی ہے، میری پھوپھی بھی گالیاں نکالتی ہے، یہ تو عزت والی ہے ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے. تو ماں کی محبت جب اس سے دل سے نکل جائے گی تو کیا کرے گا؟ ماں کا بدتمیز بنے گا. ایک وقت آئے گا ماں کی بدتمیزی کی وجہ سے وہ نہ تو دنیا میں کامیابی حاصل کر سکے گا، گلیوں کوچوں میں گھومتا پھرتا روتا روتا مر جائے گا. ایک وقت آئے گا زندگی ضائع ہو جائے گی. کیونکہ شرح صحیح مسلم شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47 میں یہ لکھا ہے، اگر کوئی چاہتا ہو کہ میری عمر بڑھا دی جائے اور میرے رزق میں زیادتی کی جائے، وہ اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی کرے. تو یہ سوچ لینا عمر کے تقاضے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ پورا کرے گا. تو دو ہی حدیثیں ہیں جو معتبر حدیثیں ہیں، مسلم اور بخاری. باقی جو حدیثیں ہیں وہ ان کے تابع ہیں. یہ بھی سمجھنی آئے گی کہ باقی یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ. باقی جو ہے حدیثیں جو ہیں ان سے نیچے ہیں، لو ہیں. سب سے بڑی حدیثیں یہ دونوں ہیں، مسلم اور بخاری. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کی پیروی اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم پہ، حکم الہی پہ زندگی کا آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہی میں سوچ رہا تھا ایمان کاری نو سے